زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو کبھی بھی کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی حصے کو تباہ و برباد کر سکتی ہے اور اس کے چند منٹ بعد ہی زندگی موت کا منظر پیش کر دیتی ہے۔ آخر یہ زلزلہ ہے کیا اور یہ کیسے آتا ہے؟ ارتھکویک یا زلزلہ ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس میں زمین کے مختلف پلیٹس اور یا سالڈ ماسز ہیں جو ادھر سے ادھر آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں، اور اس کے موومنٹ کی وجہ سے وہ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں اور ٹکراتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور رگڑ کھاتے ہیں تو وہ کبھی کبھی سلپ بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ سرکتے ہیں تو زمین پہ جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ ارتھکویک بیسیکلی ہمارا جو ہوتا ہے وہ پلیٹ ٹیکٹونکس کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی ہر جگہ آتے ہیں اور یہ ارتقاء سے آتے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی سائنس نہیں ہے۔ تو جہاں تک بات ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ بہت کمپلیکس سسمک سٹی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پلیٹ باؤنڈریز جو ہیں وہ آن لینڈ ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں بھی متعدد مرتبہ زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سورۃ الزلزال میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ آپ کا رب اس کو حکم دے گا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرا بھر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ زلزلے ساری دنیا میں آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ہر سال 5 لاکھ زلزلے آتے ہیں، جس میں صرف 1 لاکھ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ میکسیکو، چلی، پیرو، انڈونیشیا، ایران، پاکستان، پرتگال، ترکی، نیوزی لینڈ، اٹلی اور جاپان میں زلزلے کے ہلکی نوعیت کے جھٹکے سال میں متعدد بار آتے ہیں، لیکن زلزلہ دنیا کے کسی بھی شہر کو لمحے بھر میں اپنی دہشت، موت اور تباہی میں بدل کر رکھ سکتا ہے۔ 11 مارچ 2011، وقت دوپہر 2:46، جگہ جاپان۔ دل دہلانے والا زلزلہ جس میں نہ صرف جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک کو نیست و نابود کر دیا تھا، بلکہ دیکھنے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ریکٹر اسکیل پر 9 کی شدت کا یہ زلزلہ اور تقریباً 1000 کے قریب آفٹر شاکس نے 15,861 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا، 6,107 افراد زخمی ہو گئے اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ 8 اکتوبر 2005، وقت صبح 8:52، جگہ مظفر آباد، پاکستان۔ ریکٹر اسکیل پہ 7.6 کے زلزلے نے مظفر آباد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جس میں ایک اندازے کے مطابق 86,000 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 1 لاکھ افراد زخمی ہوئے، جبکہ 4 لاکھ سے زائد عمارات زمین بوس ہو گئی۔ شہر کراچی میں تقریباً 2.5 کروڑ افراد بستے ہیں۔ اس شہر کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور یہ شہر کبھی نہیں سوتا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی کی دشواریوں سے لڑتے ہوئے رزق حلال کما رہے ہیں۔ شہر کراچی تیزی سے موت کے اندھیروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کراچی ملبے کا ڈھیر بننے والا ہے۔ پاکستان میں 2008-2011 کے زلزلے سے پہلے اور بعد میں بہت سے سائنسدانوں اور ماہرین تعمیرات نے کراچی اور اس کی عمارات کو ایک ٹائم بم کی مثال دی ہے، جو زلزلے کی صورت میں لاکھوں لوگوں کو ابدی نیند سلا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کراچی میں 5 لاکھ عمارتیں غیر تکنیکی بنیادوں پر تعمیر کی گئی ہیں، جو زلزلے کی صورت میں زمین بوس ہو سکتی ہیں، جبکہ 5% عمارتیں تکنیکی مہارتوں کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہیں، جبکہ پورے پاکستان میں صرف 7% عمارتیں درست تکنیکی بنیادوں پر بنائی گئی ہیں۔ بعض اعلیٰ پائے کے ماہرین نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ زلزلے کی صورت میں کراچی کی نصف سے زیادہ عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی۔ زمین کا اندرونی حصہ کم و بیش تقریباً 7 ٹیکٹونک پلیٹس پر مشتمل ہے، جو زمین کے اندرونی نظام کو چلا رہی ہیں، اور شہر کراچی 3 ٹیکٹونک پلیٹس پر آباد ہے: یوریشین پلیٹ، عریبین پلیٹ، انڈین پلیٹ۔ ہمارے پاس 3 پلیٹس کا جنکشن ہے جو سمیانی کے پاس آ کر
जॉइंट होता है, जिसमें हमारा बलूचिस्तान जो है वो अरेबियन प्लेट का हिस्सा है और बलूचिस्तान और नॉर्दर्न हिस्सा जो है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, और हम सिंध पंजाब जो है वो इंडियन प्लेट का हिस्सा है। जबकि कराची में सैकड़ों फॉल्ट लाइन्स हैं, जिसमें 9 बहुत वाज़ेह हैं। फॉल्ट लाइन को ज़मीनी फ्रैक्चर भी कहा जाता है। ज़मीनी हलचल के बाद जब वाज़ेह दरार पड़ जाती है तो उसको फॉल्ट लाइन कहते हैं। फॉल्ट लाइन बेसिकली उन्हीं के आप फ्रैक्चर्स कह सकते हैं। जैसे एक बड़ी बाउंड्री लाइन है, फिर उसके क्योंकि इतना बड़ा मास है तो उसके छोटे छोटे जो ब्रेकअप टुकड़े हैं उनको आप फ्रैक्चर्स कहा, यानी फ्रैक्चर्स को फॉल्ट कहा जाता है, जो अर्थ पर होते हैं और डिफरेंट लोकेशन के साथ ऑन द प्लेट बाउंड्री होते हैं। 8-9 एक्टिव फॉल्ट्स हैं जो कराची के इर्द गिर्द हैं। उसमें जो सबसे दूर समझ लीजिए फॉल्ट वो इंडियन गुजरात में है, कोई तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर और भी ज़्यादा होंगे। डिस्टेंस करीब तरीन जो है वो 50-55 किलोमीटर के फासले पे भी है। अगर कराची में ज़लज़ला आता है तो ना सिर्फ ये शहर खंडरात में तब्दील हो जाएगा, बल्कि सुनामी की ख़तरनाक लहरें यहाँ बची खुची ज़िंदगी को भी बहा ले जाएंगी। अगर गौर किया जाए तो एक हल्का सा झटका भी कराची में मौत का रक्स शुरू कर सकता है। ज़मीन बोस इमारात और अमवात की गिनती तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। हकीकत तो ये है कि साहली पट्टी पर बसने वाले शहरों को ज़लज़ले के गज़बनाक झटकों के साथ सुनामी की बुलंद बाला और खौफनाक लहरों का भी सामना करना पड़ता है, जो ज़िंदगी के आखिरी निशान को भी तारीख़ का हिस्सा बना देती है। कराची आने वाली सुनामी के दोराहे पर है। आखिर ये सुनामी है क्या? मैरीन ये तो हैं कुदरती आफात, लेकिन क्या कराची इसके लिए तैयार है? क्या कराची तबाही के दहाने पर है? क्या कराची की इमारत मलबे का ढेर बनने वाली हैं? कराची पर ज़लज़ले का कितना असर पड़ेगा? मुझे ये पता है कि फ़िल वक्त जो मेरी फीलिंग है उसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा और शायद इतना ज़्यादा हो कि जो हम नहीं चाहें। 8.3 का अर्थक्वेक आ चुका है इन हिस्ट्री, तो हमें मेंटली उस लेवल पे सोच के कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। अगर उस बेस पर अगर आप ये सोचें कि हैज़र्ड कितना होगा, दैट इज़ अनबिलीवेबल। आप हेटी की तरह आप या आपने क्या कह सकते हैं मुजफ्फराबाद की तरह आप खुद कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितना हमने सोचा था और कितना एक्सट्रीम इवेंट आ गया। बुलंद तरीन कंक्रीट की इमारतों के जंगल पर ज़लज़ले के खौफनाक असरात देखते हुए हम एक ज़ेर तामीर इमारत का जायज़ा लेने पहुँचे, ताहम हमें कोई खातिर ख्वाह जवाब न मिल सका, बल्कि हमें देखकर उनके अवसान ख़ता हो गए और उन्होंने हमसे ऑन कैमरा बात करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ तो पूरी दाल ही काली थी। लेकिन हमने हर ख़तरे को नज़रअंदाज करते हुए इस बिल्डर के अहम रुकन की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली। खैर ये जो भी कह लें, हैं तो फिर भी बिल्डर माफिया। मेन होती है इसमें स्टील बाइंडिंग की मतलब वो चीज़ काउंट होती है। इसकी मुझे पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि बस इसको हम लोग जितना हमें इंजीनियर अप्रूव करता है कि भाई इतना स्टील डालना है, हम इतना स्टील डालते हैं, वो आके फिर उसको चेक करता है, इसके बाद फिर वो भराई होती है। हमारे पास उसकी बुक्स होती हैं जो KBC में हम जमा भी कराते हैं। इसके अलावा तो मतलब और कि भाई कितना बर्दाश्त कर जाएगा ये मुझे आइडिया नहीं है, ये आप जो है SBCA से मालूम करें। ज़लज़ले का दूसरा बड़ा नुकसान शहर के वो पुल साबित होंगे जो हल्की शिद्दत को बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं। इसके अलावा ज़लज़ले की खौफनाक सूरत हाल में गैस की लीकेज और बिजली की तारें बड़ी तादाद में अमवात का बायस बनेंगी। लेकिन अफसोस बाकी मसाइल की तरह इस अहम मसले को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक तो ब्रिज की अपनी अहमियत है और कुछ ब्रिजेस की अहमियत ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। ब्रिजेस कनेक्टिंग द पोर्ट, ब्रिजेस कनेक्टिंग एयरपोर्ट। अगर आप देखें तो कराची एयरपोर्ट को अगर गौर से देखें तो अब एक नया रास्ता बन गया जो बग़ैर ब्रिज के है। बाकी तो हर रास्ता ब्रिज के साथ है और अगर खुदा न खास्ता उस ब्रिज को कुछ हो जाता है तो कराची पोर्ट कैन रिमेन डिसकनेक्टेड। इस सारे मामले की तह तक पहुँचने के बाद हमारी हत्युल इम्कान कोशिश थी कि हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आला हुकाम से मिलकर उनका मौक़िफ़ जान सकें, लेकिन हमें कोई इत्मीनान बख्श जवाब ना मिल सका। बहाने बनाने में ये इदारा यकीनन अवार्ड याफ्ता ज़रूर होगा। आइए सुनते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहानों की तलवार से कैसे कैसे वार किए। जनाब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जी
جناب میں کاشف سرمد بات کر رہا ہوں نیوز ون ٹی وی سے. اچھا جی آپ کا اپوائنٹمنٹ چاہیے تھا یا آپ کے کسی کنسرن اسپوکس مین کا یا اسپوکس پرسن کا اپوائنٹمنٹ چاہیے تھا. بلڈنگس کے حوالے سے آپ کا انٹرویو کرنا تھا جناب. بھائی یہ جب تک ہم کسی چیز کو کہہ نہیں سکتے بتا نہیں سکتے اگر ڈی جی صاحب نہ ہو. ڈی جی صاحب از آؤٹ آف اسٹیشن. جی جی کوئی سر کوئی میڈیا کوآرڈینیٹر ہوگا کوئی اسپوکس پرسن ہوگا. میں نے عرض کیا نا یہ تمام پرمیشن آف ڈی جی ہوتا ہے. تو ڈی جی صاحب جب ہوں گے تو آپ ان سے انٹرویو کر لیجیے گا یا جس کو وہ کہیں گے وہ آپ کو انٹرویو دے دیں گے. تو اس وقت تک آپ کے کسی میڈیا کوآرڈینیٹر سے ہم بات نہیں کر سکتے. نہیں میڈیا کوآرڈینیٹر ہمارے ایسے ہے نہیں. اچھا جی تو اس وقت تک ان کا کوئی نائب نہیں ہے جو ہمیں جواب دے سکے. نہیں ایسا اس طرح کے وہ تفویض کر کے نہیں گئے اپنے. اچھا سر وہ تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے نا اگر کوئی سربراہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے. نہیں باقاعدہ وہ تو لیتا ہے وہ تو ہم نے کسی سے نہیں لی. چاہے گورنر صاحب جاتے ہوں تو وہ لیتے ہیں اسپیکر صاحب جاتے ہوں تو نائب اسپیکر صاحبہ لیتی ہیں. جی جی ایسے ہی وہاں شہر کا چیئرمین وہ تو لیتا ہے وہ تو ہم نے کسی نے نہیں لی. اچھا جی چلیں جی آپ اپنا اسم گرامی بتائیے گا پلیز پھر سے. جی آپ کا اسم گرامی پورا سر. مجھے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے پہچان سکتے ہیں واسطی میرا نام. ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ واسی صاحب. ڈکلیئر کر سکتا ہوں کہ یہ چیزیں کوئی بھی ہمارے ہاں بلڈنگ کوڈز کا فالو اپ نہیں ہے. حالانکہ میں نے کے ڈی اے کے بلڈنگ کوڈز کا بک دیکھا ہے اور اس کی فالو اپ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے اس لیے یہ کہنا کہ 100% کولیپس ہوگی دیٹ از آلسو رانگ. اور یہ کہنا کہ بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا دیٹ از آلسو رانگ. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے جو پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتی تھی اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو مانیٹر کرے گی. اب بلڈر اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کی آپس کی ملی بھگت ہوتی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس رول کو فالو کر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ فی الفور حتمی اور قابل عمل قانون تشکیل دیا جائے جس سے محفوظ عمارتوں کی تعمیرات ہو سکیں اور کسی ناگہانی آفت میں کم سے کم نقصان ہو.